دیکھیں جس دن پاکستان کے اندر سول وار چھڑی، یہ جتنے لوگ برسر اقتدار ہیں یہ سب پاکستان سے بھاگ جائیں گے اور میں بھی بھاگ جاؤں گا۔ پاکستان کو ایک ہائیبرڈ وار کا سامنا ہے، تو خدا کے لیے اس ہائیبرڈ وار میں آپ اپنے ساتھ میڈیا کے ایکسپرٹس کو بھی لگائیں جو آپ کو جینوین میڈیا کی وار لڑنے کا طریقہ سکھائیں۔ یہ وار تو صرف پاکستان کے اندر لڑی جا رہی ہے، لڑنا آپ کو دشمن کے ساتھ ہے، دشمن کی تو ہمیں فکر ہی نہیں ہے۔ ہم پاکستان میں ایک کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو کبوتر یہ سوچتا ہے کہ میں نے آنکھیں بند کر لیا، بلی مجھے نہیں دیکھ سکتی۔ ہمیں اپنی آنکھیں کھولنی ہے اور کھول کے دیکھنا ہے کہ ہمارا اصل دشمن کیا ہے۔ آپ کو انڈیا نے کہا تھا کہ بوند بوند کو ترسا دیں گے، تو جو واٹر کیلکولیشن چل رہی ہے 2025 میں آپ پانی کے لیے لڑیں گے، تو انڈیا تو اپنے مقصد کو پورا کرتا جا رہا ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ انڈیا نے آپ کو کہا تھا کہ ہم آپ کو دنیا میں آئسولیٹ کر دیں گے، آپ دنیا میں آلموسٹ آئسولیٹ ہوتے جا رہے ہیں۔ چائنا آپ کا دوست تھا، جا کے انڈیا کے ساتھ معاہدے سائن کر رہا ہے۔ سعودی عرب آپ کا مسلمان برادر ملک ہے، 44 ارب ڈالر کی ریفائنری وہاں لگا رہا ہے، اور آپ کے ساتھ صرف دعاؤں اور سلاموں سے کام چل رہا ہے۔ آپ کی فوج شاہی محل کی حفاظت کر رہی ہے وہاں پہ، لیکن جو مالی مفاد ہے وہ انڈیا کو مل رہا ہے۔ آپ کیا کر رہے ہیں مجھے بتا دیں؟ آپ کا اپنا لیڈر عمران خان کہتا ہے کہ اسرائیل سے ہماری کیا لڑائی، کس بات کی لڑائی؟ تو پھر آپ کیوں لڑ رہے ہیں؟ طے کر لیں آپ نے کس کے ساتھ لڑنا ہے، کس کے ساتھ نہیں لڑنا، اور طے کر لیں وہ جنگیں جو لڑنی ہیں ان کو لڑنا کس طرح سے ہے۔ جس انداز سے ہم چل رہے ہیں، مجھے شدید خطرہ ہے کہ ہماری صفوں کے اندر دشمن کے سازشی پہلو عناصر موجود ہیں جو ایسی کارروائیاں کروا رہے ہیں جس سے خلیجیں بڑھتی چلی جائیں۔ ٹھیک، ہم خلیجوں کو پاٹنے کا کام نہیں کر رہے، ہم خلیجوں کو بڑھاوے کا کام کر رہے ہیں۔ پاکستان ڈفرنٹ لسانی قوتوں سے مل کے بنتا ہے، ڈفرنٹ مذہبی عقائد سے مل کے بنتا ہے سب مسلمان، لیکن مسلمانوں کے اندر بھی تو عقیدے ہیں نا۔ ڈیفینیٹلی، بالکل ہیں۔ تو آپ پاکستان کے اندر اگر مذہبی اور لسانی بنیادوں پر لڑائی نہ کروائیں، اگر سیاسی بنیادوں پر لڑائی نہ کروائیں، اور لوگ اپنی لڑائی لڑے پرفارمنس کے زور پہ، یہاں پنجاب کے صوبے کو پرفارمنس پہ زیرو کرنے کی اٹیمپٹ ہو رہی ہے، اور جہاں کچھ نہیں ہوا اس کو بڑھا کے پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ مجھے بتا دیں اس پورے پاکستان میں اگر پچھلے 5 سال میں کوئی ڈیلیورنس ہوئی ہے تو وہ کہاں ہوئی ہے؟ پنجاب میں۔ لیکن پنجاب کو انڈرمائن کرنے کا کام مسلسل جاری ہے، یہ جسٹیفائیڈ ہے؟ دیکھیں جس دن پاکستان کے اندر سول وار چھڑی، یہ جتنے لوگ برسر اقتدار ہیں یہ سب پاکستان سے بھاگ جائیں گے اور میں بھی بھاگ جاؤں گا۔ اس عوام نے ہے، اس عوام کے لیے خدا کا واسطہ ہے سب لوگ غور کر لیں، اور سب سے پہلے عوام بھی غور کر لیں کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، کیونکہ سب نے اپنے اقامے رکھے ہوئے باہر کے، میں نے بھی رکھا ہوا ہے۔ یہ جنہوں نے باہر بھاگ جانا ہے نا، ان پہ نہ رلائے کریں۔ جنہوں نے یہاں رہنا ہے، جن کے پاس بھاگنے کا کوئی موقع نہیں ہے، خدا کے لیے انہیں آگے بڑھ کے اس ملک میں جو لوگ بھی جلتی پر تیل کا کام کر رہے ہیں ان کو منع کرنے کی ضرورت ہے، لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، منع کرنے کی ضرورت ہے، ان کو ہاتھ جوڑنے کی ضرورت ہے۔ ان دا گریٹر انٹرسٹ آف پاکستان، خدا کے لیے دشمن کے اعلی کار بننا بند کر دیں، کیونکہ لاشعوری طور پر انجانے میں آپ دشمن کے اعلی کار بن رہے ہیں۔ آپ پاکستان کی تاریخ بھی پڑھ لیں اور مسلمانوں کی 100 سال کی تاریخ بھی پڑھ لیں، امریکہ کی ہسٹری بھی پڑھ لیں، آپ کو نظر آ جائے گا کہ پاکستان کو تمام تر قوتیں اس وقت مل کے ایک گھڑے میں دھکیلنے کا کام کر رہی ہیں، وہ حالات پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں جو سیریا میں تھے، جو عراق میں پیدا کیے انہوں نے، جو افغانستان کے حالات ہیں۔ افغانستان کے حالات تو اب بہت بہتر ہو گئے ہیں، یہ اس سے بھی بدتر حالات کرنے کی طرف جا رہے ہیں۔ الیکشن اگر ہوتے ہیں تو پھر دھاندلی سے نواز شریف کو ہرانے کا مطلب خون خرابہ ہوگا۔ الیکشن پوسٹ پون کروانے میں کوئی خون خرابہ نہیں ہوگا، کیونکہ ابھی تک لوگ سپریم کورٹ کا احترام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ میں کوشش کرتا ہوں میری، اسی لیے میں نے بہت دفعہ آؤٹ آف دا وکٹ جا کے بھی سپریم کورٹ پہ تنقید کی ہے، اور وہ ایک ہی وجہ سے کی ہے کہ خدا کے لیے اس ملک کی خاطر اس ملک پہ رحم کر لیں۔ اس ملک میں سپریم کورٹ کے بارے میں لوگوں کی ایک ہی رائے ہونی چاہیے کہ سپریم جسٹس کا ادارہ ہے اور یہاں سے انصاف اندھا ملتا ہے۔ اندھا انصاف کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ موریلٹی کی بیسس پہ انصاف نہیں کر رہے، آپ اپنی خواہش کی بیسس پہ، چاہت کی بیسس پہ، لائکس اور ڈس لائکس پہ انصاف نہیں کر رہے، آپ ثبوتوں
اور گواہوں کی روشنی میں عین قانون کے مطابق انصاف کر رہے ہیں. اگر سپریم کورٹ کے بارے میں یہ تاثر قائم ہو گیا جو کہ کافی حد تک اس وقت پنجاب میں پایا جاتا ہے کہ وہاں سے فیصلے سیاسی نوعیت کے آ رہے ہیں, تو یہ پاکستان کے لیے قطعاً اچھا نہیں ہے, کیونکہ یہاں پہ سول وار لگانا انڈیا اوپنلی کہہ چکا ہے. انڈیا کے وزیروں نے اپنی نجی محفلوں میں, اپنی تعلیمی اداروں میں جا کے یوٹیوب پہ ان کی پڑی ہیں ویڈیوز کہ ہم پاکستان کے اندر سے ایک جنگ لگائیں گے. بار بار کہہ رہے ہیں, بار بار. اور امریکنز ان کے ساتھ ہیں, اسرائیل ان کے ساتھ ہے, اور امریکہ کا ٹریک ریکارڈ ہے, اس نے سیریا تباہ کیا ہے, لیبیا تباہ کیا ہے, عراق تباہ کیا ہے. آپ کو سمجھنا ہوگا. اور سیریا میں, لیبیا میں اور عراق میں یہ حالات نہیں تھے جو پاکستان میں ہیں. انہوں نے ان کو تباہ کر دیا. تو یہاں تو حالات ہی تباہی یہاں مچانا تو اتنا آسان کام کیا ہوا ہے کہ لڑنے کو ہر کوئی تیار ہے. پتہ ہی نہیں کون کیا. اور یہاں کے ماشاءاللہ ایک لیڈر شیخ رشید تھا تو کہتے ہیں جلا دو, گھرا دو, مار دو, تباہ کر دو, آگ لگا دو. ہانگ کانگ کے شعلے. تو خدا کے لیے پاکستان پہ رحم کریں اور پاکستان کو خاص طور پر انصاف کے ادارے نیوٹرل ہو جائیں, وہ پیور نیوٹرل انصاف دیں. ادروائز آپ ہمیں اٹھا کے جیل میں ڈال دیں یار, اس سے نہیں فرق پڑتا. ہم 6 مہینے جیل کاٹ کے پھر پاکستان سے چلے جائیں گے, دوبارہ نہیں آئیں گے یہاں. لیکن اس ملک پہ خدا کے لیے رحم کر لیں. یہ ملک جو ہے یہ دوبارہ ہم اس لیول پہ نہیں لا سکیں گے جہاں اس وقت ہے. ایران کو تباہ کیا گیا, ایران کے پاس آئل ریسورسز تھے, وہ گرو کر گیا. عراق کو تباہ کیا گیا, اس کے پاس آئل ریسورسز ہیں, اگر وہاں امن آیا وہ گرو کر جائے گا. یہ ایک دفعہ تباہ ہوا تو افغانستان بن جائے گا. ٹھیک, بالکل ٹھیک. کوئی ریسورسز نہیں ہے ہمارے پاس سوائے آبادی کی لائبلٹی کے. 22 کروڑ آبادی ہے یہاں, تو سالڈ امن کی ضرورت ہے, سالڈ امن. یہاں تو کوئی شخص بد امنی کی کوشش کرے تو اسے اٹھا کے سسٹم سے آؤٹ کرو. کوئی شخص بھی, وہ چاہے میڈیا کا شخص ہو یا کوئی اور ہو, بد امنی کی, لڑائی مار کٹائی کی, انتشار کی کوئی کوشش کرے تو اسے اس ملک میں ٹالریٹ مت کیا جائے. کیونکہ پاکستان میں اگر کوئی سول وار ہوئی بہت خون بہے گا اور ہم وہ افورڈ نہیں کرتے. نہیں کر سکتے. محمود صادق صاحب, میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ جہاں بھی ہوں گا اپنے موقف پر ڈٹا رہوں گا, اور پہلے بھی ایسی باتیں لگتا ہے میاں صاحب کو آہستہ آہستہ یقین ہونا شروع ہو گیا ہے کہ اب تمام راستے, تمام قافلے اڈیالہ کی طرف. دیکھیں, میں نے 3 ہفتے پہلے آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ اگلے 2 ہفتوں میں میاں صاحب کی گرفتاری کا منصوبہ بن چکا ہوا ہے. لیکن اس وقت جو حلقے اس معاملے کو کنٹرول کر رہے ہیں وہ خود تذبذب کا شکار ہیں. جب 2 ہفتوں میں نہیں گرفتاری ہوئی تو ہم نے اپنے مخبروں سے کہا ذرا ہمیں بتائیں کہ ایسا کیوں نہیں ہوا. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ انہیں اگر ہم گرفتار کرتے ہیں تو ان کے قد کاٹ میں جو آلریڈی بہت تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے وہ اضافہ پھر اور بھی سپیڈ پکڑ جائے گا. تو اس وقت اس بات پہ اختلاف رائے ہے کہ انہیں گرفتار کیا جائے یا نہ کیا جائے. کیس جو ہے وہ اس طرح سے بن گیا ہے کہ سزا دینا بھی چاہتے ہیں, لیکن سزا دینے کے بعد کے جو نتائج ہیں اس سے تھوڑے سے فکر مند بھی ہیں. اب یہ اڈیالہ جاتے ہیں یا نہیں, ان کا مستقبل جیل میں رہتا ہے یا باہر رہتا ہے, یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ وہ حلقے فائنلی کیا پلان کرتے ہیں. بنیادی طور پر اگر میاں صاحب کو جیل میں ڈالا گیا تو یہ بہت سمجھ لیں کہ بہت بڑا بلنڈر ہو جائے گا, جس بلنڈر کی سزا بہت بڑی ہوگی. پاکستان جو ہے اس وقت لسانی بنیادوں پر بٹا ہوا ہے. اس وقت 1 کروڑ پشتون جو ہیں وہ اپنے حقوق کی باتیں کر رہے ہیں. 60 لاکھ مہاجر جو ہیں وہ اس وقت کشمکش کا شکار ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے, ہمارا سیاسی مستقبل کیا ہے اس ملک میں, ہماری سیفٹی اور سیکیورٹی کے معاملات کیا ہیں. اور 5 کروڑ پنجابی جو میاں صاحب کے سپورٹر ہیں, 5 کروڑ میاں صاحب کو گالیاں بھی نکالتے ہوں گے, لیکن سپورٹر بھی 5 کروڑ ان کا ہے اس پنجاب میں. تو یہ پنجابی بھی پہلی دفعہ یہ فیل کر رہا ہے کہ اس کے بھی حقوق چھینے جا رہے ہیں. اور پنجاب میں یہ فیلنگ پہلی دفعہ میں نے جو پاکستان کی تاریخ ہے اس میں دیکھی ہے کہ یہاں کے عوام جو ہیں وہ پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں فیل کر رہے ہیں کہ ان کے حقوق بھی سلب ہو رہے ہیں. ادروائز ہمیشہ سے یہ الزام لگا ہے کہ حکومت کہ پنجاب جو ہے نا وہ دوسروں کے حقوق سلب کرتا ہے. یہ پہلی دفعہ پنجاب میں بھی یہ احساس پیدا ہو رہا ہے. آج کے لیے اتنا ہی ناظرین, کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات